بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی واقعات کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے ایک باپ کی خدمت اور اس کا انعام۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کی خدمت گزار بیٹے نے اپنے تینوں بھائیوں سے کہا کہ تم اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھ دو، اس کے عوض میں باپ کی خدمت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے کہ تجھے جائیداد بھی دے دیں اور تو خدمت سے بھی بیزار ہو جائے۔ اس نے کہا پھر دوسرا کام کر لو، وہ یہ کہ میری جائیداد بھی لے لو اور باپ کی خدمت چھوڑ دو، میں باپ کی خدمت اکیلا کروں گا۔ باقی بھائیوں نے کہا اور ہمیں کیا چاہیے، لاؤ۔ اس نے لکھوا لیا میری ساری جائیداد تمہاری اور باقی خدمت میرے حصے میں۔ باقی بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، اور اس نے باپ کی خدمت میں سب کچھ لگا دیا اور اس کی دعائیں لیتا رہا۔ باپ مر گیا، بیٹا کنگلا ہو گیا، اور اب بیچارے کے فاقے کے دن آ گئے۔ 2 دن کا فاقہ آ گیا، 3 دن کا فاقہ آ گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ 100 دینار ہے، جا کر نکال لو۔ اس نے پوچھا برکت والے ہیں؟ جواب آیا برکت والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس رکھو۔ صبح بیوی کو اس نے یہ ماجرا سنایا۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے، تمہیں برکت کی پڑی ہوئی ہے، ایسے ہی لے لیتے، یہاں ہماری بھوک کی بڑی ہونی چاہیے تمہیں۔ اس نے کہا نہیں، بے برکت کا نہیں چاہیے، لوں گا تو برکت والا لوں گا ورنہ نہیں۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ فلاں جگہ 10 دینار ہے، جا کر لے لو۔ اس نے پھر پوچھا برکت والے ہیں؟ جواب آیا نہیں۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر صبح بیوی نے کہا خدا کے بندے، میں بھوک سے مر رہی ہوں، تمہیں برکت کی پڑی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بے برکت کا ایک دانہ بھی نہیں چاہیے۔ تیسرے دن خواب دیکھا کہ فلاں جگہ 1 دینار پڑا ہے، جا کے نکال لو۔ اس نے پھر پوچھا برکت والا ہے؟ جواب آیا ہاں برکت والا ہے۔ یہ گیا اور نکالا وہ دینار۔ راستے میں مچھلی خریدی، مچھلی کو لا کر جب چیرا تو پھیپڑے سے 2 موتی نکلے۔ پرانے وقتوں میں یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ مچھلی ثابت لی جاتی تھی، آج کل کی طرح کاٹ کر پیسز بنا کر نہیں لی جاتی تھی۔ تو مچھلی لے کر آیا، اس میں سے 2 موتی نکلے، تو وہ دوڑ کر بازار گیا جوہری کے پاس، اس نے اسے وہ موتی دکھایا۔ اس وقت کے تاجر بھی ایماندار ہوا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، یہ تم بادشاہ کے محل لے جاؤ، وہ شاید اس کی قیمت دے سکے۔ وہ 1 موتی بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا جی اس کی قیمت کیا ہے؟ بادشاہ کے وزیر نے اس کو بادشاہ سے ملوایا۔ بادشاہ کو وہ موتی بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا اسے 18 اونٹ سونے کے دے دیے جائے، یہ اس کی قیمت مناسب ہے۔ کیونکہ پرانے وقت میں بادشاہ بھی ایماندار ہوا کرتے تھے، جب عوام ایماندار تھی بادشاہ بھی ایماندار تھے، تو بادشاہ نے بھی ایسا نہیں کیا کہ ہڑپ لوں اس سے، اسے اس کی جو قیمت تھی وہ سے دی۔ وہ سامان لے کر گھر آ گیا، اونٹوں سے لدا ہوا۔ کچھ عرصہ گزرا تو کسی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اس قسم کے موتی 2 ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اسے پھر بلوایا اور اس سے پوچھا یہ دوسرا والا کہاں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سے کہ وہ میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے وہ بھی چاہیے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پچھلی بار آپ نے قیمت لگائی تھی، اس بار قیمت میں لگاؤں گا۔ چونکہ وہ بادشاہ ایماندار تھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مناسب ہے، تم نے جو قیمت لگانی وہ تم لگاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 60 خچر بھر کر دے دو۔ بادشاہ نے کہا دے دو اسے 60 خچر۔ وہ 60 خچر لے کر بھی گھر آ گیا، اور اسی طرح اس کی زندگی جو ہے وہ سکون اور بالکل ٹریک پر آ گئی۔ باقی جو بیٹے تھے جنہوں نے باپ کی خدمت نہیں کی اور جائیداد کو توجہ دی تھی، انہوں نے وہ کتنا ٹائم کھا لی ہوگی، وہ جائیداد کتنا ٹائم رکھ لی ہوگی، 2 سال 10 سال 20 سال۔ لیکن جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ جن کے والدین ان سے ناخوش ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سوچیں وہ کتنے بد نصیب ہیں۔ اور جن کی حیات ہے ان کے پاس ابھی وقت ہے کہ وہ اپنے والدین کو منا لیں، خاص طور پر باپ کو۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ماں کی دعا لینی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ باپ کی دعا زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ باپ اتنی آسانی سے دعا دیتے نہیں ہیں۔ ماں بات بات پر دعا دیتی ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، ماں بات بات پر دعا دیتی ہے، لیکن باپ کبھی کبھی دعا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے باپ کی دعا لیتے رہیں، ان کو ناخوش نہ کریں، ان کی خدمت کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔